بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اکنامکس سیکنڈ ایئر لیکچر 44 بین الاقوامی تجارت کے نقصانات. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا بین الاقوامی تجارت کے فوائد، جس میں ان کے ہم نے فوائد ڈسکس کیے، جس میں ضروری اشیاء کا حصول. بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہمیں ضروری اشیاء کا حصول ہو جاتا ہے. ایک تھا ضروری اشیاء کا حصول، سستی اشیاء مل جاتی ہیں، سستی اشیاء کا حصول. تخصیص کار تھا، یہ بھی فائدہ تھا، تخصیص کار کا حصول جو ہے. پیمانہ صغیر پر اشیاء پیدا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، پیمانہ کبیر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. فاضل پیداوار کا نقاص بھی ہوتا ہے، آپ زیادہ اشیاء پیدا کر لیتے ہیں تو آپ ان کو بیچتے ہیں. ناگہانی حالات میں بھی بین الاقوامی تجارت آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اجارہ داریوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اجارہ داری جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور عالمی امن بھی ہوتا ہے. یہ اتنے سارے فوائد ہونے کے باوجود بین الاقوامی تجارت کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. بین الاقوامی تجارت کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ ہے بیرونی اشیاء پر انحصار. ڈیپینڈنس آن فورن پروڈکٹس. بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بہت سارے ممالک دوسرے ممالک پر انحصار کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے ممالک کی اشیاء پر انحصار کرنا. وہ خود سے پھر کوشش نہیں کرتے اشیاء کو پیدا کرنے کی. اگر بین الاقوامی تجارت نہ ہوتی تو وہ اپنی ضروریات کی اشیاء خود پیدا کر رہے ہوتے. جب انہیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دوسرے ممالک سے مل جاتی ہے تو وہ ملک میں پھر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی جو اکانومی ہے، جو معاشی ترقی ہے، وہ نہیں ہو پاتی. بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے تخصیص کار کے اصول کے تحت مخصوص اشیاء کی پیدائش پر قومی وسائل بے طریق خرچ کیے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے وسائل نہ بس چند اشیاء کو پیدا کرنے پر ہی خرچ کر رہے ہیں اور باقی اشیاء کو پیدا ہی نہیں کرتے ہیں. باقی اشیاء کو دوسرے ممالک کی اشیاء پر انحصار کیا جا رہا ہوتا ہے. بیرونی اشیاء پر انحصار. بین الاقوامی تجارت کی بدولت تخصیص کار کے اصول کے تحت مخصوص اشیاء کی پیداوار پر قومی وسائل بے دریغ خرچ کر دیے جاتے ہیں اور ضرورت کی باقی اشیاء کے لیے دوسرے ممالک کا محتاج بننا پڑتا ہے. یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہی اشیاء پیدا کریں ہمارے ملک میں. صرف اب جیسے ہمارے ملک کا حال ہے کہ ہم صرف زرعی اشیاء پر انحصار کرتے ہیں، صنعتی اشیاء اور کوئی بھی اشیاء ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان. اور اگر کسی وجہ سے بروقت اشیاء درآمد نہ کی جا سکے تو ملک کا پورا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں ماں سوائے چند مخصوص اشیاء کے دیگر اشیاء کی پیدائش کے لیے مشینری اور خام مال وغیرہ غیر ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں. ایسے حالات میں خام مال اور مشینری نہ ملنے کی صورت میں تمام پیداواری شعبے بند کر دیے. اگر آپ کو اچانک وہ ملک وہ چیز دینا بند کر دیتا ہے جہاں سے آپ لے رہے ہیں اچانک، تو آپ کے تو تمام شعبے بری طرح متاثر ہوں گے. بے روزگاری پھیل جائے گی، قومی پیداوار خطرناک حد تک کم ہو جائے گی، ملکی حالات ناسازگار ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا کہ ہم پھر بیرونی اشیاء پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا اس کا نقصان ہے کہ محدود اشیاء کی پیدائش میں تخصیص کار اسپیشلائزیشن in
فی گڈس. مخصوص اشیاء، چند اشیاء، ساری اشیاء میں تخصیص کار حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی، صرف چند اشیاء کو پیدا کرنے کی صرف کوشش کی جاتی ہے، انہی میں تخصیص کار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور باقی جتنے بھی اشیاء ہوتی ہیں وہ دوسرے ممالک پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ دوسرے ممالک سے خرید لیں گے. اس طرح جو ہمارے وسائل ہوتے ہیں وہ صرف چند اشیاء پر ہی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، ضائع ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے وسائل جو. چونکہ بین الاقوامی تجارت کی بنیاد تخصیص کار کے اصول پر ہے، اس لیے ہر ملک اپنے قومی وسائل کو صرف ان اشیاء میں استعمال کرتا ہے جن کی پیدائش پر فی اکائی مصارف کم برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور دیگر ضروری اشیاء کی پیدائش کو اس لیے بھی پشپت ڈال دیتا ہے کہ انہیں ایسے ممالک سے درآمد کر لیا جائے گا جہاں یہ سستی ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ چند اشیاء کو پیدا کر رہا ہے، باقی اشیاء دوسرے ممالک پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان سے خرید لینی ہے اور اپنے جو ضروریات ہیں ان سے پوری کر لینی. لیکن ایسی پالیسی معاشرتی ترقی اور ملکی حالات پر برے اثرات مرتب کرتی ہے. مثلا اگر کسی وجہ سے تخصیصی شعبے میں مزدوروں کی ہڑتالوں، خام مال اور مشینری کی عدم دستیابی یا پیداواری یونٹوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو پیداواری شعبوں میں پیداوار بند ہو جائے گی، بے روزگاری پھیل جائے گی، ملکی حالات بدامنی اور قلت کا شکار ہو جائیں گی، اور ان حالات میں فوری طور پر غیر ممالک سے امداد بھی ممکن نہیں ہوتی، ملکی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. بھئی ہم نے تو صرف چند اشیاء ہم دیکھتے ہیں جی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہمیں دوسری ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، ہم پھر انہی پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خود سے پیدا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف چند اشیاء کو پیدا کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں دوسرے ممالک پر چھوڑی جا رہی ہوتی ہیں. تھرڈ جو نقصان ہے وہ ہے ناموافق نسبت درآمد و برآمد. unfavorable term of trade. unfavorable term of trade. unfavorable کب ہوتا ہے؟ unfavorable تب ہوتا ہے جب دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ اگر زیادہ ہوں گی امپورٹ سے تو آپ کی جو ٹرم آف ٹریڈ ہے وہ فیوریبل ہوگی. اگر آپ کی ایکسپورٹ کم ہوں گی امپورٹ سے، ایکسپورٹ کم ہوں گی اور امپورٹس زیادہ ہوں گی تو آپ کا ٹرم آف ٹریڈ جو ہے وہ انفیوریبل ہوگا، نقصان میں جائے گا، خسارے میں جائے گا. جب آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی آپ کو زر مبادلہ حاصل ہوگا، آپ کا ملک ترقی کر رہا ہوگا. جب آپ کی ایکسپورٹ کم ہوں گی، امپورٹس زیادہ ہوں گی تو آپ زر مبادلہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی آمدنی کو باہر سے منگوائی گئی اشیاء پر خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹرم آف ٹریڈ ہے وہ خسارے میں چلی جاتی ہے. اب پاکستان کی ایگزامپل ہے، پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ موسٹلی بس زرعی ایگریکلچر سیکٹر پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور باقی تمام ضروریات کی اشیاء جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا ٹرم آف ٹریڈ جو ہے انفیوریبل ہے، ہمیں زیادہ آمدنی خرچ کرنی پڑتی ہے. ترقی پذیر ممالک کی زیادہ تر برآمدات زرعی اجزاء، کپاس، چاول، پٹسن، چائے، گندم وغیرہ پر مشتمل ہے، جبکہ اس قسم کی اشیاء پیدا کرنے والے ممالک کی تعداد بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں ان ممالک کے درمیان سخت مقابلہ پایا جاتا ہے. چونکہ زرعی اجناس کی قیمتوں کے مقابلے میں صنعتی اشیاء کی قیمتیں انتہائی بلند ہوتی ہیں اور ترقی پذیر ممالک کو زیادہ قیمت پر اشیاء خریدنی پڑتی ہیں. یعنی یہ جو زرعی اشیاء بیچ رہے ہیں اور زرعی اشیاء بیچنے والے تو بہت سارے ممالک ہیں، صنعتی اشیاء بیچنے والے کم ممالک ہیں، اس لیے صنعتی اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور زرعی اشیاء کی قیمتیں کم ہوتی ہیں. اب انہیں جب قیمتیں یہ جب اشیاء کو بیچتے ہیں اپنی زرعی اشیاء انہیں کم قیمت ملتی ہے، اور جب یہ امپورٹ کرتے ہیں صنعتی اشیاء انہیں مہنگی پڑتی ہیں وہ اشیاء، تو انہیں زیادہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے. اس طرح عالمی منڈی میں نسبت درآمد اور برآمد میں فرق کے باعث ترقی پذیر ممالک کے منافع جات کم ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں
ان کا امپورٹ کرنے پر زیادہ اخراجات آ رہے ہوتے ہیں اور ایکسپورٹ کرنے پر ان کو کم آمدنی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کا جو ٹرم آف ٹریڈ ہوتا ہے وہ انفیوریبل ہو جاتا ہے، ان کے لیے نقصان کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خام مال کی منڈیاں، مارکیٹس آف را مٹیریل، مارکیٹس آف را مٹیریل۔ اب بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے جو تو ہوتے ہیں ترقی پذیر ممالک، وہ جو زرعی اشیاء پیدا کر رہے ہوتے ہیں یا خام مال پیدا کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کپاس پیدا کر لی، انہوں نے گندم پیدا کر لی، اس نے چاول پیدا کر لیا، اس نے اس طرح کی چیزیں، وہ صرف خام مال ہی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خام مال کن کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک کے لیے، وہ یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کو، ترقی یافتہ ان کو فائنل شکل ملاتے ہیں، انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ خام مال کی منڈیاں بنے رہتے ہیں۔ یہ ترقی پذیر ممالک کن کے لیے؟ ترقی یافتہ ممالک کے لیے خام مال کی منڈیاں ہی بنے رہتے ہیں، کسی بھی شے کو فائنل شکل تک نہیں لاتے ہیں ان کے، کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف خام مال کی منڈیوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کے فوائد کی بدولت ترقی پذیر ممالک کی صنعتیں پسماندگی کا شکار بنتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ ممالک زر مبادلہ کے حصول کے لیے خام مال دوسرے ممالک کو برآمد کرتے ہیں، اور ملکی صنعتوں کو چلانے کے لیے خام مال کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو دوسرے ممالک کو خام مال بیچتے رہتے ہیں، اپنی مارکیٹ میں ان کو خام مال ملتا ہی نہیں ہے، کم ہو جاتا ہے، ملکی صنعتیں اپنی ضروریات کی مصنوعات بھی پیدا کرنے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس غیر ملکی صنعتیں خوب پھلتی پھولتی ہیں، اور ترقی پذیر ممالک صنعتی ممالک کے لیے خام مال کی منڈی بنے رہتے ہیں۔ مزید برآں صنعتی ممالک اشیاء مہنگے داموں ترقی پذیر ممالک میں فروخت کر کے زر مبادلہ ذخائر حاصل کرتے ہیں۔ یہی جو خام مال ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اشیاء کو پیدا کر کے انہی ممالک میں بیچتے ہیں، مہنگے داموں بیچتے ہیں، پھر یہ وہی خام مال کی منڈیاں ہی رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اسلحہ، اور مضر صحت اشیاء، مضر صحت اسلحہ اور مضر صحت اشیاء۔ اب دیکھیں سمگلنگ ہوتی ہے، بہت ساری اشیاء تجارت کے ذریعے یہ اسلحہ دوسرے ممالک سے اس ملک میں آ جاتا ہے، بہت سی نشہ آور اشیاء جو ہوتی ہیں تجارت کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ ان اشیاء کے اندر چھپا کر لے جاتے ہیں۔ کپاس ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو کپاس کے اندر نشہ آور اشیاء بھی چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، اسلحہ بھی چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، گندم جا رہی ہے، چاول جا رہا ہے، تو یہ چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتی ہیں، صحت لوگوں کی، نوجوان طبقے کی صحت کو خراب کرتی ہیں، انہیں غلط جگہ پر، انہیں غلط راستے پر لگا دیتی ہے نوجوان طبقے کو۔ یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک نقصان ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے اکثر ممالک میں خطرناک اسلحہ اور صحت کو نقصان پہنچانے والی اشیاء دستیاب ہو جاتی ہیں، جس سے نہ صرف معاشرتی برائیاں بلکہ انسانی صحت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں ڈر اور خوف کی فضا پروان چڑھتی ہے، شراب، افیون، چرس، ہیروئن جیسی مضر اشیاء صحت کو برباد کرتی ہیں اور معاشرے سے اخلاقی اقدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اخلاقی طور پر ملک بے شمار برائیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، معاشی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ملک خطرناک برائیوں میں الجھ جاتا ہے۔ یہ بھی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بین الاقوامی معاشی حالات میں اتار و چڑھاؤ۔ اب دیکھیں اتار و چڑھاؤ، اگر کسی ایک ملک میں کوئی برے حالات کریٹ ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم آئل جو ہیں جی UAE کے ممالک سے خریدتے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ آئل جو ہے سعودی عربیہ اور اس کے آس پاس والے ریاستوں سے خریدتی ہے۔ اگر آئل میں کمی پیشی ہوتی ہے، آئل کم ہوتا ہے، تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔
بین الاقوامی تجارت کے باعث تمام ممالک تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ایک اکائی کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی تجارتی چکر صد بازاری کی لپیٹ میں آتے ہیں تو پوری دنیا کے ممالک اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل دوں، ہمارے ملک میں نا کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز جو ٹماٹر ہیں یہ بھی بہت 200 روپے کلو ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دوسرے ممالک سے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں، جب دوسرے ممالک والے ہمیں نہیں دیتے ہیں ہمارے ملک میں مہنگے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ملک بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ عالمی بحران سازی معیشتوں کو پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ عالمی بحران جو ہے تمام ملکوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خطے معاشی حالات متاثر ہوتے ہیں تو دوسری خطوں کی معیشتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، یعنی جب تیل پیدا کرنے والے ممالک تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو تمام ممالک تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور افراط زر معیشتوں کا حصہ بنتا ہے، پھر تم پوری دنیا میں افراط زر پھیل جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قیمتیں بڑھ جانے سے لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے اور معیار زندگی پست ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حالات ہیں کہ اب کسی بھی ملک میں اگر کوئی تجارتی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا پر پھیل جاتے ہیں، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ لاسٹ میں ہے سیاسی غلبہ، پولیٹیکل ڈومیننس۔ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی معیشتیں ہوتی ہیں، بین الاقوامی تجارت کے باعث اپنی سیاسی آزادی کھو بیٹھتی ہیں، اپنی سیاسی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، کیونکہ تجارت کرنے والے بڑے ممالک چھوٹے ممالک کی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل دوں، جب ہندوستان تھا، برصغیر تھا، تو یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان اکبر، اور یہ انگریز جو تھے وہ تجارت کی غرض سے یہاں آئے، ہندوستان میں اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مسلمان حکمران ہیں یا بادشاہ ہیں یہ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ تو یہی بتانا چاہتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے جب دوسرے ملک کے لوگ کسی چھوٹے ملک میں آتے ہیں، چھوٹی معیشتوں میں جاتے ہیں تو وہ وہاں کے سیاسی حالات کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان پر قابض ہو جاتے ہیں، اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، وہ جو ممالک ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی سیاسی آزادی کھو بیٹھتی ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی معیشتیں بین الاقوامی تجارت کے باعث اپنی سیاسی آزادی کھو بیٹھتی ہیں، کیونکہ تجارت کرنے والے بڑے ممالک چھوٹے ممالک کی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ان پر قابض ہو جاتے ہیں اور ان ممالک کے قیمتی وسائل اپنے ملک میں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے خطرناک ارادوں کی تکمیل کے لیے سیاسی طور پر منمانی کرتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں، لوگوں سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، جیسے کہ برصغیر میں ابھی وہ اگزامپل دے رہا ہے کہ برصغیر میں کیا ہوا تھا۔ جیسے کہ برصغیر میں انگریز تجارت کے بہانے داخل ہوئے اور پھر 99 شیئر کے لیے برصغیر کے عوام کو اپنا محکوم بنائے رکھا۔ آج کل عراق، افغانستان اور کشمیر میں بسنے والے باشندوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سیاسی غلبہ کی ایک مثال ہے۔ آگے دیکھیں، دور حاضر میں ترقی یافتہ ممالک دنیا کے غریب اور پسماندہ ممالک کو اپنی اشیاء اور تجارتی مال فروخت کرنے کی منڈیاں بنانا چاہتے ہیں تاکہ غریب اقوام ان کے اشاروں پر چلیں۔ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ان منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں رقابت، خود مختاری کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کئی سالوں تک ان ممالک کو جنگی میدانوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس سے غریب ممالک کی پیداواری وسائل ضائع ہو جاتے ہیں، بھوک اور افلاس ان کا مقدر بن جاتا ہے اور بین الاقوامی تجارت فائدہ پہنچانے کی بجائے وبال جان بن جاتی ہے۔ یہ ہم نے آج اس لیکچر میں نقصانات ڈسکس کیے ہیں، بین الاقوامی تجارت کے نقصانات کیا ہیں، جس میں ہم نے ڈسکس کیا۔ پہلا تھا ہمارے پاس
بیرونی اشیاء پر انحصار، محدود اشیاء کی پاداش میں تخصیص کار، ناموافق نسبت درآمد و برآمد، اور جی خام مال کی منڈیاں، یہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں خام مال کی منڈیاں بنے رہتے ہیں، اسلحہ اور مضر اشیاء کی دستیابی اور سیاسی غلبہ جو ہے، ٹھیک ہے۔